فرمایا کہ جب ماہ سیام رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اعمال کا جو صلہ اور اجر ہے وہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تو یہ مہینہ آتش دوزخ سے نجات کا مہینہ ہے۔ ماہ سیام رمضان المبارک اس اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اس لیے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت جبریل امین ہر سال رمضان المبارک کے اندر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور قرآن کا دور کیا جاتا تھا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت اس مہینے خاص طور پہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو یہ مہینہ گویا قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن اور رمضان یہ دونوں قیامت کے دن سفارش کریں گے، تو اللہ جل شانہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے روزہ دار کو اور قرآن پڑھنے والے کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ شہر مواسات بھی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا، محبت کا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ سیام میں خاص طور پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے رشتے کو بھی مضبوط کریں۔ اس مہینے کے اندر صدقات و خیرات کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ سیام رمضان المبارک کے اندر اس کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرتے تھے کہ جیسے تیز ہوا چلتی ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی، ان میں سے ایک چیز یہ ارشاد فرمائی ما نقصا مال عبد من صدقہ، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں، اس لیے کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیجئے، یہ مال کے اضافے کا سبب ہے اور یہ گناہوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اور میں آپ کو خاص طور پہ مرکز مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ذیلی اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کی ترغیب دوں گا۔ جامعۃ المصطفیٰ، الکلیۃ المصطفیہ للبنات، المصطفیٰ اسلامک سینٹرز، ادارۃ المصطفیٰ اس وقت جو کام کر رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ ادارۃ المصطفیٰ کا ہمہ جہت کام آپ کے سامنے ہے۔ اس مختصر وقت میں اس کا تعارف آپ کے سامنے کیا رکھوں، یہ خوشبو پھیل کے اپنا تعارف خود کروا چکی ہے، اور پھر پاکستان کے اس وقت جو معروضی حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جو ہمارا متوسط طبقہ تھا اور غریب طبقہ تھا وہ بھی مدارس دینیہ کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھایا کرتا تھا۔ 10 روپے، 5 روپے، 1000 روپیہ ماہانہ، 2000 روپے ماہانہ لوگ دیا کرتے تھے، لیکن وہ اپنے گھر کا کچن چلانے سے بھی تنگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اہل خیر کو خاص طور پہ میں کہوں گا کہ وہ ان مراکز کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہر ماہ کروڑوں روپے کی خطی رقم درکار ہوتی ہے، تو ان اداروں کی نہ کوئی فیکٹریاں ہوتی ہیں اور نہ ہی کوئی ہمارے پاس جمع شدہ سرمایہ ہوتا ہے کہ مشکل حالات میں وہاں سے نکال کر کے ہم اس کو استعمال میں لے آئیں۔ جو جمع ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ لگ رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا تعطل بھی ان کے نظم کے روکنے کا سبب بن سکتا ہے۔ روٹین کے اخراجات بھی ہیں اور تعمیراتی مراحل بھی ہیں اور دیگر پائپ لائن میں ہمارے منصوبہ جات بھی ہیں، تو ان سارے منصوبہ جات کی بھی وقت کے ساتھ ساتھ تکمیل کرنی ہے۔ جو ہمارے اہداف ہیں وہ تو وسائل میسر آئیں گے تو ہم ان کو آگے لے کے چلیں گے، لیکن جو کام روٹین کے ساتھ چل رہا ہے اس کو تو رکنا نہیں ہے، اس کے لیے تو ہمیں بعض اوقات قرض بھی اٹھانا پڑتا ہے، تو اس لیے ماہ سیام میں خاص طور پہ ہم توجہ دلاتے ہیں۔ تو اب بھی آپ سے عرض گزار ہیں کہ مرکز کی ضروریات کے لیے جو کروڑوں کی صورت کے اندر ہر ماہ موجود ہیں، بھرپور مالی تعاون کیجیے۔ آپ دعا کیجیے کہ اللہ ایسے رجال خیر اور ایسے مخیر لوگ ادارہ کو عطا کریں جو ذمہ داریوں کو اپنی ذمہ داری سمجھے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ مکتوبات میں فرماتے ہیں، ایک دانگ اعانت دین میں خرچ کرنا، دانگ اس دور کا سکہ تھا، اس دور میں یوں سمجھ لیجئے گا 1 پیسہ راہ دین میں، اعانت دین میں خرچ کرنا دیگر مدات میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے افضل اور بہتر ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے تاکید کر رہا ہوں کہ ماہ سیام کی جلوہ گری ہے، تو آپ بھرپور انداز سے ادارے کے ساتھ
تعاون کیجئے، اللہ آپ کو دنیا آخرت میں بہتر اجر نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ اس کے حضور استغفار کرو، وہ آسمان سے بارشیں نازل کرے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہیں مال بھی دے گا، لہلہاتے باغ بھی ہوں گے، چلتی نہریں بھی ہوں گی، معیشت کا پہیہ چل جائے گا اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ تو آج ہم کہتے ہیں یہ ہو فلاں ماہر اور فلاں شخص ہو تو پھر ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا استغفار کرنا سیکھ لو، میں تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا، رحمتوں کے در کشادہ کر دوں گا، پیچیدگیاں ختم ہو جائیں گی، مشکلیں آسان ہونے لگیں گی اگر تم اللہ سے ڈرنا سیکھ جو، اس کے حضور استغفار کرنا سیکھ لو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر نیچے سے عذاب نازل ہوگا۔ وَهُوَ الْقَادِرُ، وہ اس بات پہ قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا، کہ وہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے۔ اللہ اکبر۔ اوپر کا عذاب کیا ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں، نیچے کا عذاب کیا ہے زلزلے آئیں، یا پھر زمین فصل دینا چھوڑ جائے، زمین بنجر ہو جائے، یہ نیچے کا عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نافرمان ہو جائیں۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے جس میں تمہیں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب تم اللہ کے حکموں کے نافرمان ہو جاؤ۔ جب چند لوگ اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں تو پھر ان چند لوگوں کو انفرادی اذیتوں میں اور مشکلات اور پیچیدگیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی قوم من حیث المجموع اللہ کے حکموں کو توڑتی ہے اور اس کے حکام سے روگردانی کرتی ہے تو پھر پوری قوم کو مشقتوں میں، اذیتوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا بتایا؟ استغفار۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا تمہیں مال بھی ملے گا، تمہیں دولت بھی ملے گی، تمہیں بیٹے بھی ملیں گے، سرسبز جو ہے وہ باغات بھی نصیب ہوں گے، ان کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ہوں گی، چلتی ہوئی نہریں اور برستی ہوئی بارش، ساون کے نچڑتے ہوئے بادل، اور ماحول کی خنکیاں اور خوبصورتیاں اور جمال اور لہلہاتے ہوئے سبزے، اور تمہارے اوپر ہر طرح کی عنایات برسیں گی اگر تم اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ گے اور اللہ کے حضور استغفار کرنا سیکھ جاؤ گے۔ تمہیں خوشحال اور خوبصورت زندگی عطا کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ استغفار کریں، تقوی کے خوگر ہو جائیں، شکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس طرح دوسروں کی پریشانیاں دور کریں، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا۔ بانٹنے کا مزاج پیدا کریں، آپ کے پاس جو بھی ہے بانٹ دیں، علم ہے تو بانٹیں، خوشیاں ہیں تو بانٹیں، آپ کے پاس دولت ہے تو لوگوں کے دکھ اس دولت سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ بانٹنا شروع کر دیں گے تو آپ کا رب آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا۔ یہ بات ہو نہیں سکتی کہ انسان کی زندگی میں مشکل نہ ہو۔ جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا، اس کا خمیر گویا گیا تھا، تو 39 دن تک اس کے خمیر پر مٹی جو گوندی گئی تھی انسان بنانے کے لیے، اس پر 39 دن دکھوں کی بارش ہوئی تھی اور ایک دن خوشیوں کا می برسا تھا۔ تو انسان کی زندگی میں خوشیاں اور غم اس تناسب سے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کی زندگی مشقتوں کا مجموعہ ہے، حالات کی تلخیوں کے سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن حالات مشکل ہو جائیں تو ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو سنیے قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے مخرج پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس مصیبت سے نکلنے کے اللہ راستے دیتا ہے۔ یہ اس شخص کا مقصوم ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس پر مشکلات اس پہ بھی آتی ہیں، یہ نہیں کہ اس پہ مشکلات نہیں آتی، زندگی کی مشکلات کا وہ بھی شکار ہوتا ہے، لیکن جو ہی مشکلات آتی ہیں ان مشکلات سے نکلنے کا اللہ اسے راستہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے رزق دے دیتا ہے۔ بندہ تو یہ کہتا نا کہ مجھے یہاں سے ملے گا، یہاں سے، ایک بندے کی منصوبہ بندی ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں ہوگا کہ یہ راستہ بھی حصول رزق کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ میرے رب کا وعدہ ہے اور میرے رب کے وعدے سچے ہیں۔ تو جب تم اللہ سے ڈرنے لگو گے تو یہ تخت و تاج، یہ دنیا کی عزتیں، یہ تمہارے قدموں میں ہوں گی۔ اس سے ڈرنے کا نتیجہ ہے جو تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو آپ نے کہا استغفار پڑھا کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا کہ صاحب بارشیں نہیں ہوتی، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ تیسرا شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ ہمارے ہاں قحط کا عالم ہے، فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ تو کوئی پاس بیٹھا تھا، اس کے اٹھ کے جانے کے بعد کہا کہ مختلف لوگ مختلف سوال لے کر آئے اور آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ استغفار پڑھا کرو۔ تو کہا میں نے اپنی طرف سے تھوڑا دیا،
یہ تو میرے رب کا فرمان ہے۔ کہ وہ کیسے کہا؟ سورہ نوح پڑھو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب کے حضور استغفار کیا کرو، انہو کان غفارا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب تم استغفار کرو گے تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ایک تو فائدہ اس کا یہ ہوگا، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسلادھار بارشیں بھی برسیں گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہیں استغفار کی برکت سے مالا مال بھی کر دے گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغ بھی عطا کرے گا اور تمہیں چلتی ہوئی نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے۔ آپ کے دریاؤں کا پانی سوکھ گیا، استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پانیوں سے مالا مال کر دے گا، بارشیں ہوں گی، قحط سالیاں دور ہوں گی، بے اولادوں کو استغفار سے اولاد نصیب ہوگی، اور معیشت کی بہتری جو ہے وہ استغفار کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں بیان فرمائیں، تو استغفار سے خوشحال زندگی کا تصور ابھرتا ہے۔ وہ جملے مکمل کرتا رہا، آج تو زبان کا طوطی بولتا ہے، آج تو بات کرے تو جو ہے وہ ماحول تھم جاتا ہے، لیکن انسان ذرا پلٹ کے آغوش مادر میں تیری ماں نے ایک ایک حرف تجھے سکھایا تھا، ایک ایک لفظ تجھے سکھایا تھا، لفظ لفظ کر کے، حرف حرف کر کے جملے بنے، اور آج تیری گفتار کی شوخی کے تذکرے زمانے میں ہیں، تو پھر تجھے بولنا سکھایا، تو چل نہیں سکتا تھا، آج تیری جو ہے وہ جولانیاں دیکھنے والی ہیں، تیری رفتار کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے، تیری آنکھوں کی بجلیاں آج عقابوں سے بڑھ کر ہیں، آج تیرے کانوں کے اندر نغموں کا جہاں آباد ہے، آج تیرے ہاتھوں کی گرفت کہ آگے شیر غراں بھی ہو تو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے، لیکن دیکھ تو کتنا مجبور تھا۔ اچھا چلو وہاں سے آگے آئے، پھر زندگی کو سیکھنا پڑتا ہے، آداب سیکھنے پڑتے ہیں، کس سے کیا بات کرنی ہے سیکھنا پڑتا ہے، آگے بڑھے، جوانی کی دہلیز پہ پہنچے۔ جوانی انسان کی زندگی کا باقپن ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے، اللہ اکبر، لیکن جوانی کو تقدس معاب رکھ کے منزل تک پہنچانا یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، چونکہ جذبات بے قابو ہیں، خواہشیں آوارہ ہیں، اور تا حد نظر نظارے ہی نظارے جو دل کو کھینچتے ہیں۔ اب اپنے تقدس کو جو شخص محفوظ رکھے، کائنات میں سب سے قیمتی جوہر حضرت انسان کا اس کی عصمت کا جوہر ہے، اور سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو جوانی ہو، باقپن ہو، اور پھر اپنی خواہشات کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے، سب سے مشکل مرحلہ پوری زندگی میں یہ آتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، شباب بیت گیا، ایک عذاب بیت گیا۔ تو شباب کا ختم ہونا اور اس کو خیریت سے منزل تک پہنچنا، یہ کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جس کا جوانی میں باطن کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے اور جنسی کالک سے جو چہرہ آلودہ ہو جاتا ہے، اس کا عفت کا دامن داغدار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ چہرہ تاباں ہے، وہ چہرہ روشن ہے، وہ چہرہ منور ہے جو اپنے آپ کو کالک نہیں لگنے دیتا اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے حضور نے بھی ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے پہلا شخص امام عادل حکمران، دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی، تیسرا وہ شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، مسجد میں جمتا ہے، اور چوتھا شخص ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو دعوت گناہ ملی اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب ہوا، اور اس نے کیا کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کے اوپر اپنے عرش کا سایہ تان دے گا، جو اپنی عصمت کے جوہر کو بچا گیا۔ تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، اپنی جوانی کے تقدس کی حفاظت کرنا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا کمال ہے جو شخص کو ملتا ہے جو جوانی میں اپنی عصمت کے تقدس کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آبرو پہ پہرا دیتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی سوچوں کو آوارہ نہیں ہونے دیتا، اپنے خیالوں کو بھٹکنے نہیں دیتا، اپنی خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ مشکل ترین لمحہ تھا۔ اس کے بعد امام راضی کہتے ہیں اب شادی کا مرحلہ ہوا، تو پہلے خود اپنی ذمہ داری تھی، اب کسی کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا، یہ اگلی مشکل آ پڑی۔
پھر بچے ہوئے تو پھر اپنی زندگی تو ختم ہو گئی، پھر ساری زندگی، پھر بڑھاپے میں چلے جائیں، ارذل العمر تک چلے جائیں، یہ ساری زندگی مشکلات مشکلات، لقد خلقنا الانسان فی کبد. تو ہمیں عملی طور پہ مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے. دیکھیے ہم جب شکار کرنے جاتے ہیں اور وہ خطرناک جنگل ہو جس میں شیر، بھیڑی اور دیگر جانور بھی ہوں، تو پھر ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ سب کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اس انداز سے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ ہو تو بچاؤ کی یہ تدبیر ہو. تو ہم عملی طور پہ اس کے لیے خود تیار ہوتے ہیں، تو پھر کوئی ہونے والا حملہ غیر متوقع نہیں ہوتا اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور فعال پاتے ہیں. اسی طرح میں اور آپ اگر زندگی کے اس فلسفے سے آگاہ نہیں ہوں گے کہ زندگی مشکلات کا مجموعہ ہے، حالات کی تلخیاں ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گی، تو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی اذیت، کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہم نہیں چاہ رہے ہوں گے وہ روح پذیر ہوگا تو ہم گھبرا جائیں گے اور پھر اس وقت ہم دکھی ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں یہ قرآن نے سکھایا ہے کہ تم عملی طور پہ زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤ. قرآن مجید میں جو صبر کا لفظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حالات کی جو تلخیاں تمہارے اوپر آتی ہیں، وہ غربت بھی ہو سکتی ہے، وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کی عداوت اور دشمنی بھی ہو سکتی ہے، وہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ جنگوں کی حالت کا بپا ہو جانا اور تمہارا دشمنوں کے نرغے میں گر جانا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر استقامت کے ساتھ تم کھڑے رہو اور تم ان کو برداشت کرنے کی اپنے اندر ہمت اور حوصلہ رکھو، تو پھر وہ تمہارا صبر ہوگا. اور یہ قوت اگر تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تمہاری زندگی آسان اور سوکھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ دولت تمہیں نصیب نہیں ہوتی تو پھر ساری زندگی دکھوں اور شکووں سے بھری رہتی. اس لیے ہمیں یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ زندگی نام ہی مشکلات سے نہ برد آزما رہنے کا ہے. عملی طور پہ ہم دیکھو، ہمیں پتہ ہے سردی آ رہی ہے تو اس کا ہم پہلے انتظام کرتے ہیں، تو سردی ہمیں دکھی نہیں پھر کرتی، ہم سردی سے بھی لطف لیتے ہیں، موسم برسات سے بھی مزہ لیتے ہیں، اور گرمی سے بھی ہم ایک حاص حاصل کر لیتے ہیں اگر ہم اس کو جو ہے اس کے لیے عملی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیں. لیکن اگر ہم اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے تو سوائے گھبراہٹ کے اور کچھ نہیں ہوگا. تو مجھے اور آپ کو عملاً اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا کہ زندگی ان حالات کی تلخیوں سے ٹکرانے کا نام ہے اور ساری زندگی ہمیں ان مراحل سے گزرتے رہنا پڑے گا. اور قرآن نے جو ہے وہ 3 قسمیں کر کے، اور 3 قسمیں بھی شہر مکہ کی اور محبوب کریم کے پاکیزہ وجود اور جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تاکہ تمہیں پتہ چلے جب ان کو بھی ان مراحل سے گزرنا پڑا میں اور آپ کیا بیچتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ان راہوں پہ ڈالتے ہوئے صبر اور استقامت، اب صبر اور استقامت کی دولت ہمیں کیسے نصیب ہوگی، یہ دولت کس طرح، یہ قوت راسخہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی اور کس طرح ہمارے من کے اندر یہ چیزیں سمائے گی. اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس پر توکل، اس پر بھروسہ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہر کام کے ہونے کا یقین ہمارے اندر یہ استقامت اور یہ حوصلہ پیدا کرتی ہے یہ چیز. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی پوری زندگی میں اس عمل سے گزر کر کے اپنے آپ کو مضبوط ترین صورتحال میں لا کے کھڑا کرنا پڑے گا، اور یہی زندگی کا جمال ہے.